الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعوں کے اوپر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو جلایا گیا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، وہ در و دیوار کے بیچ میں آ گئیں، تو اتنے تمام مصائب اور مظالم کو حضرت علی علیہ السلام کیسے دیکھتے رہے؟ وہ اس وقت کہاں تھے؟ وہ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ انہوں نے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اور انہوں نے اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ ایک سوال اور اعتراض ہے جو شیعوں کے اوپر کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ واقعہ اصلاً جھوٹا ہے اور یہ من گھڑت ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا جواب دیں آپ کو، تو اس کے جواب میں ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیوں مولا کائنات اس ظلم کے مقابلے میں خاموش رہے۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات اسلام کی تقویت چاہتے تھے، اسلام کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ اگر تلوار اٹھا لیتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام بہت پیچھے چلا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت یہ مظالم ہو رہے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کی زندگی کے آخری حصے میں جو افراد مسلمان ہوئے تھے، جب وہ یہ دیکھتے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اسلام سے بدظن ہو جاتے اور وہ اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاتے، اسلام کو چھوڑ دیتے۔ دوسری بات، جب مولا کائنات تلوار اٹھاتے اور مقابلہ کرتے تو سامنے والا طبقہ بھی خاموش نہ بیٹھتا، وہ بھی تلوار کا استعمال کرتا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر شدید خانہ جنگی کا شکار ہو جاتے مسلمان۔ اور جب مسلمان آپس میں لڑتے تو بہت سارے لوگ ادھر سے بھی مارے جاتے، ادھر سے بھی مارے جاتے، اور اسی میں مولا کائنات کے سچے پیروکار جو آپ کے سچے صحابی تھے، جو اسلام کا ستون تھے، وہ بھی شہید ہو جاتے۔ اسی طریقے سے ادھر ملک روم بھی اس تلاش میں تھا کہ کیسے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے۔ جب وہ یہ دیکھتا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو اس کو حملہ کرنے میں آسانی ہوتی۔ تو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلتا کہ جس اسلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی محنت کے ذریعے سے پھیلایا تھا، اس کو ایک شدید نقصان پہنچتا، جس کی بھرپائی کر پانا شاید بہت مشکل ہوتا۔ لیکن مولا کائنات علیہ السلام ان تمام مصائب کو دیکھتے رہے، تو کیا ان کے لیے آسان تھا ان مصائب کو دیکھنا اور اس کو برداشت کرنا؟ اس کو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں خطبہ شقشقیہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ مظالم ہو رہے تھے تو اس وقت میری کیفیت ایسی تھی کہ جیسے کسی کی آنکھ میں خس و خاشاک ہو، کوئی تنکا گر جائے یا کسی کے گلے میں ہڈی پھنس جائے۔ آپ سمجھیے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ اگر کسی کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے یا گلے میں ہڈی پھنس جائے تو اس کی بے چینی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس بے چینی کو سمجھانے کے لیے مولا نے اس مثال کو استعمال کیا ہے صرف، اور فرمانا چاہتے ہیں کہ میری حالت، میری کیفیت ایسی تھی کہ جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے یا گلے میں ہڈی پھنس جائے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اسلام کی عظمت اور اسلام کی طاقت کو بڑھانا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسلام کے اوپر کوئی آنچ آ جائے۔ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بے احترامی ہو جائے، ہماری توہین ہو جائے، ہمارے پر ظلم کر دیا جائے، لیکن ہم اسلام کے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ہماری توہین ہو یہ ہمیں برداشت ہے، ہماری بے احترامی ہو یہ ہمیں گوارا ہے، اگر نبی کی بیٹی کے اوپر بھی ظلم ہو میں دیکھتا رہوں گا، لیکن ہمیں یہ قطعاً برداشت نہیں ہے کہ اسلام کو کوئی تھوڑا سا بھی نقصان پہنچ جائے یا اسلام کے اوپر ذرا سی آنچ آ جائے۔ اس لیے کہ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہاں پر یہ ہے کہ اسلام کو عروج ملے اور اسلام کو بلندی حاصل ہو۔ ہم اپنے اوپر سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اسلام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔